نمبر 4، مجروحین، مردہ اور مقتولین۔ فوج کے مجروحین اور بیماروں کے لیے 17ویں صدی تک یورپ میں کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ غالباً 17ویں صدی میں پہلی مرتبہ جنگی ہسپتال قائم کرنے اور میدان جنگ میں فوری امداد کے لیے طبیب اور جراح رکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن دشمنوں کے مجروحوں اور بیماروں کا احترام اور ان کے ہسپتالوں اور معالجوں کی مامونیت کا تخیل 19ویں صدی تک یورپ میں ناپید تھا۔ مجروح اور بیمار لوگ بسا اوقات قتل کر دیے جاتے اور اکثر اوقات ان کو نہایت خستہ حالت میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ہسپتالوں کو فوجی حملے سے مستثنیٰ نہ رکھا جاتا تھا۔ معالجوں اور تیمارداروں کو اسیران جنگ میں شمار کیا جاتا اور عام مقاتلین کی طرح وہ بھی قید کر لیے جاتے تھے۔ 19ویں صدی کے وسط تک بین المللی قانون کے ماہرین کے درمیان اسی مسئلے میں اختلاف تھا کہ ڈاکٹروں اور تیمارداروں کو اسیران جنگ میں شمار کیا جائے یا نہیں۔ امریکہ کی خانہ جنگی میں ریاستہائے متحدہ نے یہ امر جائز قرار دیا تھا کہ اگر غنیم کے ڈاکٹروں کی خدمات درکار ہوں تو انہیں پکڑ کر زبردستی ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ 1864 تک یورپ مجروحوں اور مریضوں اور معالجوں کے متعلق مہذب قوانین سے ناآشنا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ اس تہذیب سے اس وقت آشنا ہوا جب سوئٹزرلینڈ کے ایک مشہور محب انسانیت ہنری ڈونانٹ نے اس کو مہذب قوموں کے وحشیانہ اعمال پر متنبہ کرنے کے لیے ایک دردناک آواز بلند کی۔ جون 1859 میں فرانس اور سارڈینیا کی متحدہ افواج اور آسٹریا کی فوج کے درمیان سولفیرینو میں ایک زبردست معرکہ برپا ہوا تھا، جس میں علاوہ اور وحشیانہ حرکات کے مجروحین جنگ کے ساتھ اس قسم کا بے دردانہ برتاؤ کیا گیا کہ اس سے تمام یورپ میں انسانیت کے لطیف جذبات متحرک ہو گئے۔ ہنری ڈونانٹ نے اس پر 1862 میں ایک کتاب شائع کی جس نے یورپ کی رائے عامہ کو ان بے دردیوں کے تدارک پر آمادہ کر دیا۔ اکتوبر 1863 میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے ایک غیر سرکاری کانگریس بمقام جنیوا منعقد کر کے اس پر غور کیا کہ آئندہ کے لیے جنگ میں زخمیوں اور بیماروں کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ اس کانگریس کے تجویز کردہ خطوط پر دوسرے سال جنیوا میں ایک باضابطہ بین المللی کانفرنس منعقد ہوئی اور اس نے بحث و مباحثہ کے بعد ایک سمجھوتہ تیار کیا جس پر 22 اگست 1864 کو تمام سلطنتوں نے باستثناء امریکہ دستخط کر دیے۔ اس سمجھوتے میں فوجی ہسپتالوں اور ان کے کارکنوں کو طرفدار قرار دیا گیا، ان کو جنگی قیدی بنانے یا ان کے شفا خانوں کو جنگی اعمال کا ہدف بنانے کی ممانعت کر دی گئی، اور بیماروں اور زخمیوں کے علاج اور تیمارداروں کے کام میں مزاحمت کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ نیز اس میں زخمیوں اور بیماروں سے متعلق ہر چیز کے لیے سفید زمین پر سرخ صلیب کا نشان تجویز کیا گیا تاکہ دور سے اس کو دیکھ کر امتیاز کیا جا سکے اور کسی ایسی چیز کو جنگی کارروائیوں کا نشانہ نہ بنایا جائے جن پر وہ نشان لگا ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہر محارب فریق پر فرض کیا گیا کہ وہ اپنے زخمیوں کی طرح دشمن کے زخمیوں کا بھی علاج کرائے اور آرام ہو جانے کے بعد یا تو ان سے جنگ میں دوبارہ حصہ نہ لینے کا وعدہ لے کر انہیں رہا کر یا بطور اسیران جنگ کے روک لے۔ یہ سمجھوتہ متعدد حیثیات سے ناقص تھا اور اس میں سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کو مستلزم سزائے جرم قرار دینے کی کوئی سفارش نہیں کی گئی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 1868 میں دوبارہ جنیوا ہی میں ایک اور کانفرنس منعقد ہوئی اور ایک ضمنی سمجھوتہ تیار کیا گیا جو 14 دفعات پر مشتمل تھا، 5 دفعات بری جنگ کے متعلق اور 9 دفعات بحری جنگ کے لیے۔ اس کانفرنس نے حکومتوں سے سفارش کی کہ وہ اپنے قوانین جنگ میں اس سمجھوتے کی دانستہ خلاف ورزی کو جرم مستلزم سزا قرار دے، لیکن نہ تو سلطنتوں نے اس سفارش کو قبول کیا اور نہ سمجھوتے کی توثیق کی، اس لیے دوسری جنیوا کانفرنس بالکل بیکار ثابت ہوئی۔ 1874 کی برسلز کانفرنس میں پھر اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا، مگر اس کی سفارشات کا حشر بھی وہی ہوا جو دوسری جنیوا کانفرنس کا ہوا تھا۔ اس کے 25 سال بعد 1899 کی ہیگ کانفرنس میں سلطنتوں نے یہ بات محسوس کی کہ انہیں مجروحوں اور بیماروں کے متعلق ایک مکمل ضابطۂ قانون کی ضرورت ہے، چنانچہ انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی حکومت سے سفارش کی کہ وہ ایک تیسری جنیوا کانفرنس منعقد کر کے اس کام کی تکمیل کرے۔ اس سفارش کے مطابق 1901، 1903 اور 1904 میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت دول مغرب کو پہم دعوتیں دیتی رہیں، مگر کسی طرف سے ہمت افزا جواب نہ ملا، اور آخر کار خدا کر کے 1906 کے موسم گرما میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی اور اس نے 6 جولائی کو وہ سمجھوتہ مرتب کیا جو آج مغربی سلطنتوں کا معمول بہی قانون ہے۔ اس کے بعد 1907 کی ہیگ کانفرنس نے اسی سمجھوتے کی بنیاد پر ایک اور سمجھوتہ کیا جس میں انہی قوانین کو بحری جنگ پر منطبق کیا گیا
جس میں انہی قوانین کو بحری جنگ پر منطبق کیا گیا تھا، مگر کانفرنس میں شریک ہونے والی 44 سلطنتوں میں سے 17 نے اس کی توثیق نہیں کی، جس میں برطانیہ، اٹلی، یونان، بلغاریہ اور سربیا شامل ہیں۔ اس لیے یہ سمجھوتا عملاً بیکار رہا اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ 14 سے 18 کی جنگ عظیم میں ہسپتالی جہاز آزادی کے ساتھ غرق کیے گئے۔ ان تمام سمجھوتوں کا اصل اصول صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ جو دشمن جنگ سے معذور ہو چکا ہو، جس کو زخم یا بیماری نے بیکار کر دیا ہو، اسے کسی قسم کی ایذا پہنچانا انسانیت کے خلاف ہے۔ اسی اصل سے وہ فروعی قواعد نکلتے ہیں جو ہسپتالوں اور ان کے کارکنوں کے متعلق جنیوا اور ہیگ کے سمجھوتوں میں وضع کیے گئے ہیں۔ ان قواعد کا ایک بڑا حصہ محض عملی جزیات پر مشتمل ہے، جو ظاہر ہے کہ حالات اور طریقوں کے تغیر کے ساتھ ساتھ بدلتے ہی رہیں گے۔ دیکھنے کی چیز صرف اصول ہے، اس کو مغربی دنیا نے تو آج دریافت کیا ہے، لیکن اسلام 1350 برس قبل اسے طے کر چکا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مغربی دنیا نے اسے اس وقت طے کیا جب سب طاقتیں اس اصول کو ماننے پر راضی ہو گئیں، مگر اسلام نے اس اصول کو اپنے مستقل قوانین جنگ میں اس وقت شامل کیا جب غیر مسلم دنیا اس کے ساتھ کسی سمجھوتے پر تیار نہ تھی اور لڑائیوں میں مسلمان زخمیوں کو بے تکلف مار ڈالا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں اسلام نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ تم کو دوسرے فریق کے اچھے یا برے طرز عمل سے بے پرواہ ہو کر خود اپنے ذاتی فرض کے طور پر زخمیوں اور ان تمام لوگوں پر رحم کھانا چاہیے جو زخمیوں کی طرح معذور ہوں۔ نمبر 5، مہلک اشیاء کا استعمال۔ جب سے جدید علوم حکمت نے جنگ کے لیے نئے نئے مہلک سامان اختراع کرنے شروع کیے ہیں، یورپ میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ان ہلاکت بار چیزوں کا استعمال روک دیا جائے۔ زہریلی گیسیں، پھٹنے والی گولیاں، آتش گیر مادے اور ایسی ہی دوسری چیزیں انسانی جسم پر جو ہولناک اثر پیدا کرتی ہیں، ان کو دیکھ کر یورپ کا ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے، اور انسانیت پرور اخلاقیین کا ایک گروہ رائے عامہ کو بھڑکا کر ارباب سیاست پر دباؤ ڈالتا ہے کہ جنگ میں ایسے وحشیانہ آلات اور اشیاء نہ استعمال کیا جائیں۔ مگر فوجی گروہ کو مقاصد جنگ کے حصول میں ان چیزوں سے جو مدد ملتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ان کا استعمال چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک عرصے سے کشمکش برپا ہے، اور اس کا علاج سیاسی مدبرین نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اخلاقیین کو تو وہ بین المللی کانفرنس منعقد کر کے اور ان میں انسانیت پرور اقرار نامے تیار کر کے مطمئن کر دیتے ہیں، اور فوجی گروہ کو آزادی کے ساتھ نہ صرف ان تمام چیزوں کے استعمال کی بلکہ ایسی ہی دوسری نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے رائج کرنے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ ان مہلک اشیاء میں سے بعض چیزیں جو بظاہر زیادہ وحشیانہ صورت رکھتی ہیں، ان کو تو یورپ نے ایک عرصے سے چھوڑ رکھا ہے۔ زہر کے بجھے ہوئے اسلحہ کا استعمال غالباً 18ویں صدی سے بند ہے۔ کانٹے، شیشے کے ٹکڑے، چاقو کے پھل اور ایسی دوسری چیزیں توپ میں بھر کر چھوڑنی بھی ایک صدی سے ممنوع ہو چکی ہیں، لیکن دوسری چیزیں جو اصلیت کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں بدرجہ زیادہ وحشیانہ ہیں، آج تک برابر استعمال ہو رہی ہیں، اور یورپ کی مہذب ترین سلطنتیں اس کے استعمال پر سب سے زیادہ مصر ہیں۔ 1868 اور 1907 کی کانفرنسوں میں تمام سلطنتوں نے یہ اصول تسلیم کیا کہ دشمن کو ایسے جسمانی نقصان نہ پہنچانا چاہیے جو جنگ کے مقاصد میں کسی قسم کی مدد دیے بغیر ان کی تکالیف میں غیر معمولی اضافہ کرتا ہو۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق حسب ذیل اشیاء کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا۔ نمبر 1، اشتعال پذیر اور آتش گیر مادے جن کا وزن 14 اونس سے کم ہو۔ نمبر 2، پھٹنے والی گولیاں جو جسم میں داخل ہو کر پھیل جاتی ہوں۔ نمبر 3، زہریلی اور دم گھٹنے والی گیسیں۔ نمبر 4، بیلونوں اور ہوائی جہازوں سے پھٹنے والے گولے برسانا۔ ان میں سے نمبر 4 کی قید تو 2 سلطنتوں کے سوا کسی نے قبول نہیں کیا، اس لیے وہ گویا پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ نمبر 3 کی قید ابتداً صرف امریکہ اور انگلستان نے نامنظور کی، مگر بعد میں تقریباً تمام مہذب سلطنتوں نے اس کی خلاف ورزی کی، یہاں تک کہ جنگ عظیم میں سب نے مل کر اس کے پرزے اڑا دیے۔ جنگ کے بعد واشنگٹن کانفرنس میں دوبارہ اس بندش کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک جدید میثاق لکھا گیا، لیکن آج تک کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔ دوسری قید کے متعلق ابھی تک ماہرین حرب میں اسی امر پر اختلاف ہے کہ پھٹنے والی گولی کی صحیح تعریف کیا ہے۔ پھر جب مسمى کی تعین ہی نہیں ہوئی تو اسم کی ممانعت کیا مانی؟ اب رہی پہلی قید، وہ صرف کاغذ ہی کی زینت ہے، عملی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جنگ عظیم میں جملہ اقسام کے اشتعال پذیر اور آتش گیر مادے جس آزادی کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں، اس کے بعد کوئی شخص ہیگ کانفرنس اور سینٹ پیٹرز برگ کے اقرار ناموں کو یاد دلا کر اپنے تئیں سامان مضحکہ بنانے کی جرات نہیں کر سکتا۔
اس معاملے میں اسلامی قانون نے کس قسم کی تصریح کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی خاص قسم کے ہتھیار یا سامان جنگ کے استعمال کو ممنوع قرار دینا محاربین کے باہمی سمجھوتے پر منحصر ہے۔ اگر ایک محارب فریق ایک مہلک چیز استعمال کرتا ہے تو دوسرے فریق کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اس چیز کو استعمال نہ کرے۔ اس پر ایسی کوئی پابندی عائد کرنا اس کے حق میں شکست کا پیشگی فیصلہ کر دینا ہے۔ اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو ایسے تمام ہتھیار اور طریقے جنگ اختیار کرنے کی اجازت دی ہے جو ان کے زمانے میں رائج ہوں، اور اس کے ساتھ ان کو اس معاملے میں بھی آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اگر غیر قوموں سے کوئی ایسا سمجھوتا ممکن ہو جس سے کسی خاص طریقے جنگ یا آلۂ جنگ کو مساویانہ اصول پر ترک کیا جا سکتا ہو تو وہ اپنے وقتی مسالے کو دیکھ کر اسے منظور کر لیں۔ نمبر 6، جاسوس۔ جاسوس کو کسی قانون نے پناہ نہیں دی ہے۔ دوسرے قوانین کی طرح مغربی قانون بھی اس کی کوئی قانونی حیثیت تسلیم نہیں کرتا۔ ضوابط حیگ کی دفعہ 30 میں جاسوس کو صرف یہ رعایت دی گئی ہے کہ اسے مقدمہ چلائے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی، اور دفعہ 31 کی روح سے اس کو دوسری رعایت یہ دی گئی ہے کہ اگر وہ جاسوسی کر کے اپنی فوج میں واپس پہنچ جائے اور اس کے بعد گرفتار ہو تو اسے پہلے جرم کی بنا پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ان دو رعایتوں کے ساتھ ہیگ کے ضوابط فوجی حکام کو پوری احتیاط دیتے ہیں کہ جس شخص پر جاسوسی کا جرم ثابت ہو اس کو جو چاہیں سزا دیں۔ اس معاملے میں اسلامی قانون بھی مغربی قانون سے مختلف نہیں ہے۔ دونوں صرف اس حربی کو جاسوس قرار دیتے ہیں جو خفیہ طریقے سے دشمن کے علاقے میں گھس کر اس کے اسرار کا تجسس کرتا ہے، اور جو شخص بغیر کسی دھوکہ اور فریب کے کھلم کھلا دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے جائے اس کو دونوں جاسوس شمار نہیں کرتے۔ البتہ اسلامی قانون نے جاسوس کو وہ رعایات نہیں دی ہیں جو مغربی قانون اس کو دیتا ہے، مگر یہ رعایات دراصل وہ مراعات ہیں جو فریقین باہمی سمجھوتے سے ایک دوسرے کے جاسوس کو دیتے ہیں۔ چونکہ تمام سلطنتیں جاسوسوں سے کام لیتی ہیں اور کوئی سلطنت نہیں چاہتی کہ اپنے ایسے جانثار آدمیوں کو بالکل دشمن کے رحم پر چھوڑ دے، اس لیے انہوں نے مفاہمت کے ساتھ انہیں کچھ رعایات عطا کر دی ہیں۔ یہ رعایات اگر اسلامی حکومت کے جاسوسوں کو حاصل ہوتی ہوں تو اسلام بھی ان کے عوض محاربین کے جاسوسوں کو ایسی ہی رعایات دے سکتا ہے۔ نمبر 7، خداع فی الحرب۔ جنگ میں خداع و فریب جائز ہے۔ فریڈرک اعظم کہتا ہے، جنگ میں ایک شخص کبھی شیر کی کھال اوڑھتا ہے اور کبھی لومڑی کی چالاکی اس جگہ کامیاب ہو جاتی ہے جہاں محض قوت ناکام ہوتی ہے۔ مگر خداع اور دغا میں فرق ہے۔ کمین گاہوں میں بیٹھنا، دشمن کو بے خبر رکھ کر خطرے کی جگہ کھینچ لانا، غلط اطلاعات سے اس کو دھوکہ دینا، دکھاوے کی پیش قدمی اور دکھاوے کی پسپائی سے اس کو غلط فہمی میں ڈالنا، اس کو پسپائی کا دھوکہ دے کر اچانک جا پڑنا، یہ اور ایسی ہی تمام جنگی چالیں خداع میں داخل ہیں، اور ہر شخص کا خود اپنا فرض ہے کہ ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہے۔ بخلاف اس کے دشمن کو خطرے کی علامت دکھا کر قریب تر بلانا اور اس پر حملہ کر دینا، صلح کی گفت و شنید کے بہانے سے سفید پرچم بلند کرنا اور پھر اس پر ٹوٹ پڑنا، فوجوں کی قیام گاہ اور میگزینوں پر وہ علم نصب کرنا جو ہسپتالوں کے لیے مقرر ہیں، عورتوں اور بچوں کے آگے کھڑا کر دینا اور ان کے پیچھے سے گولہ باری کرنا، اور یہ ایسی ہی دوسری حرکات دغا ہیں، اور ان کا ارتکاب کسی فوج کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض امور ایسے بھی ہیں جن کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دغا کے حکم میں داخل ہیں یا خداع کے حکم میں۔ مثلا دشمن کا قومی پرچم یا اس کی فوجی وردی استعمال کرنا بین المللی قانون کے علماء نے جائز رکھا ہے، مگر فوجی گروہ اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ جرمنی کے قانون میں یہ ایک ممنوع طریقے جنگ ہے، اور امریکہ کا قانون جنگ اسے ایک ایسی بے ایمانی سے تعبیر کرتا ہے جس کا ارتکاب دشمن کو کسی رعایت کا مستحق نہیں رہنے دیتا۔ پس در حقیقت خداع و فریب کے متعلق کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو تمام جزیات پر حاوی ہو۔ یہ سوال ایک قوم کے سپاہیانہ اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، اور ہر قوم اپنے احساس شرافت کی بنا پر خود ہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سے اعمال اس کی شجاعت اور بہادری کے منافی ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ اس لیے ہیگ کے ضوابط میں خداع کی کوئی تشریح نہیں کی گئی ہے، اور صرف یہ لکھا ہے کہ خداع فی الحرب اور دشمن کے متعلق اطلاعات حاصل کرنے کے وسائل کا استعمال جائز ہے۔ اس مسئلے میں بھی اسلام کا قانون مغرب کے قانون سے متفق ہے۔ اس نے بھی خداع فی الحرب کو جائز قرار دیا ہے اور تفصیلات کو فقہائے زمانہ پر چھوڑ دیا ہے تاکہ وقتی حالات کے مطابق وہ خود فیصلہ کریں کہ کون سی چیزیں خداع کی تعریف میں آتی ہیں اور کون سی نہیں آتی۔ نمبر 8، انتقامی کارروائیاں۔
ہیگ کے قوانین اور اس سے قبل یا بعد کے قوانین میں انتقام کے متعلق کسی قسم کی تصریح نہیں کی گئی ہے۔ ہمیں مغربی سلطنتوں کے تسلیم کردہ قوانین میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ دشمن کی جانب سے تعدی ہونے کی صورت میں انتقام لینا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو کس حد تک۔ غالباً ہیگ کانفرنسوں میں اس مسئلے سے دانستہ اعراض کیا گیا ہے، کیونکہ فوجی گروہ اس کے متعلق تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ شخصی طور پر بین المللی قانون کے ماہرین کے بعض ماہرین نے اس کی حدود مقرر کرنے کی کوشش کی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ پروفیسر ہالینڈ کی تجویز کردہ حدود اربع قانونی گروہ میں بہت مقبول ہیں، جن کا مفاد یہ ہے: نمبر 1، جس جرم کا انتقام لینا ہو اس کی پہلے کافی تحقیق کر لی جائے۔ نمبر 2، اس جرم سے جو نقصان پہنچا ہو اس کی تلافی کسی اور صورت سے ممکن ہو اور نہ اصلی مجرم کو سزا دینی ممکن ہو۔ نمبر 3، مخصوص حالات کے سوا ہر انتقامی کارروائی فوج کے سپہ سالار اعظم کی اجازت سے کی جائے۔ نمبر 4، انتقام کسی حال میں اصل جرم کی نسبت سے زیادہ نہ ہو۔ لیکن یہ سب علماء قانون کی شخصی آراء ہیں جن کو جنگی گروہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ جنگ عظیم کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس مسئلے میں بین المللی تعامل یہ ہے کہ وہ ہر زیادتی جو ایک فریق کی طرف سے کی جائے دوسرے فریق کے لیے بھی ویسی ہی زیادتیوں کو جائز کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ اسیران جنگ کو اذیت پہنچانا، ہسپتالی جہازوں پر حملہ کرنا، تجارتی جہازوں کو غرق کرنا، غیر محفوظ آبادیوں پر گولہ باری کرنا، زہریلی گیسیں اور پھٹنے والی گولیاں استعمال کرنا قوانین جنگ کی روح سے ناجائز ہے، مگر جنگ عظیم میں ہر فریق ان تمام حرکات کا ارتکاب اس عذر پر کر گزرا کہ دوسرا فریق ان کا ارتکاب کر چکا۔ اس مسئلے میں اسلام کا قانون بالکل صاف ہے۔ وہ کہتا ہے: جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ سورہ شورى آیت نمبر 40۔ بدی کا بدلہ بدی ہے، اس کے مثل، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور صبر کرو تو یہ صابروں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 126۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ سورہ بقرہ 194۔ اور جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے، مگر اللہ سے ڈرتے رہو۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 160۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر حد سے نہ بڑھ جاؤ، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیات میں اول تو انتقام نہ لینے اور صبر کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے، اور مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت بھی دی گئی ہے، تو اس شرط کے ساتھ کہ انتقام اسی حد تک ہو جس حد تک زیادتی کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ انتقام میں تقوی کو ملحوظ رکھا جائے اور کسی حال میں شریعت کی حدود سے قدم نہ بڑھایا جائے۔ تقوی اور حدود کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ جو افعال شریعت میں فی نفس ہی حرام و ناجائز ہیں، ان کا ارتکاب کسی حال میں نہ کیا جائے۔ مثلاً اگر دشمن کے سپاہی ہمارے ملک میں گھس کر ہماری عورتوں کی بے حرمتی کریں یا ہمارے مقتولوں کا مسئلہ کریں تو ہمارے لیے اس کا جواب میں ان کی عورتوں سے زنا کرنا اور ان کے مقتولین کا مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یا مثلاً وہ دوران جنگ ہماری عورتوں، بچوں، بوڑھوں، زخمیوں اور بیماروں کو قتل کریں تو ہمیں ان کے اس فعل کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بخلاف اس کے اگر وہ ہمارے خلاف زہریلی گیسیں استعمال کریں یا بم پھٹنے والے بم پھینکیں تو ہمارا پورا حق ہے کہ اسی طاقت اور خاصیت کے آلات جنگ ان کے خلاف استعمال کریں۔